بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزہ میں جنگ بندی، اسرائیل کابینہ کی مذاکرات کے لیے دوحہ کمیٹی بھیجنے کی منظوری۔ غزہ میں جاری جنگ میں سیز فائر اور قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے مذاکراتی عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور اسرائیلی کابینہ نے دوحہ میں مذاکرات کے لیے کمیٹی بھیجنے کی منظوری دے دی۔ مصر کے سرکاری خبر رساں ادارے القاہرہ نیوز کے مطابق مصر، قطر، امریکہ اور اسرائیل کے ماہرین کے درمیان مذاکرات دوحہ میں شروع ہو گئی ہے تاکہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق موصل کے سربراہ ڈیوڈ برنیا کی قیادت میں اسرائیلی وفد جمعہ کو پیرس میں موجود تھا تاکہ سیز فائر کا قیام یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کیا جا سکے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کابینہ نے ہفتے کے روز بات چیت جاری رکھنے کے لیے وفد دوحہ بھیجنے کی منظوری دے دی۔ یہ مذاکرات پیرس میں ہونے والی گفتگو کا تسلسل ہوگی جس کے بعد مذاکرات کا اگلا دور قاہرہ میں ہوگا۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی کارروائی بھی شروع کر دی تھی۔ اسرائیل کی 4.5 ماہ سے جاری مسلسل بمباری کے نتیجے میں اب تک تقریباً 30,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران اسرائیل پر حملے روکنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے اور رواں سال ہونے والے امریکی انتخابات سے قبل صدر جو بائیڈن بھی اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار ہے جن پر عالمی برادری مسلسل حملے روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اسرائیل نے اس حملے کے بعد حماس کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا اور حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ ختم ہونے کے بعد ایک منصوبہ بھی پیش کیا تھا جس میں تمام علاقے کا کنٹرول اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے حوالے کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ مذاکراتی عمل کے دوران حماس نے جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کیا ہے لیکن نتنیاہو نے ان مطالبات کو مسترد کر دیا تھا۔ اب اسرائیل کی جانب سے رفح میں زمینی کارروائی کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ یہاں غزہ سے 14 لاکھ افراد نے نقل مکانی کی تھی۔ امریکہ، عرب ممالک اور دیگر سرازی پر امید ہے کہ 10 یا 11 مارچ کو ماہ رمضان کے آغاز سے قبل جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے معاہدہ طے پایا جائے گا۔ غزہ شہر کے الشفا اسپتال میں محمود پتوح نامی 2 ماہ کا بچہ غذائی قلت کے باعث انتقال کر گیا ہے۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق بچے کی موت اس وقت ہوئی جب اس کے لیے دودھ اور بنیادی سامان نہ مل سکا۔ شمالی غزہ کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل بمباری کے باعث اقوام متحدہ کی ایجنسی نے امدادی سرگرمیاں بند کر دی ہیں۔ اس ہفتے میں یونیسیف اور دیگر امدادی تنظیموں کے ایک نئی تجزیے میں کہا گیا تھا کہ غزہ کے پٹی میں بچوں، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں میں غذائی قلت میں اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ان کی صحت کو سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ یونیسیف کے انسانی ہمدردی اور سپلائی آپریشنز کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیٹ جیبان نے کہا کہ غزہ میں بچوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے جسے روکنا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کے پاس قومی اسمبلی اجلاس پیر کو بلانے کی سمری کل بھیجی گئی ہے۔ صدر مملکت کا خیال ہے کہا وہ سمری کو 15 دن تک روک سکتی ہے۔ صدر مملکت کا موقف ہے کہا کوئی بھی سمری 15 دن تک روکنے کا آئینی اختیار رکھتا ہوں۔ صدر کو بریفنگ دی گئی۔ آئین کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو لازمی بلانا پڑے گا۔ آئین پابند کرتا ہے کہا انتخابات کے 21 دن کے اندر اجلاس لازمی بلایا جائے۔ اگر 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اسی دن قلب کے بعد نئی اسپیکر کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ پھر 1 مارچ کو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کروائی جائے گی اور 2 مارچ کو اسپیکر قومی اسمبلی انتخاب ہوگا جس کے بعد اس دن ڈپٹی اسپیکر کا بھی چناؤ کر لیا جائے گا۔ اس طرح 3 مارچ کو وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرنے کا عمل ہوگا۔ 4 مارچ کو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا الیکشن کرایا جائے گا
اور 9 مارچ کو صدر کا انتخاب الیکشن کمیشن آف پاکستان کرائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بھی 29 فروری کو لازمی بلانا پڑے گا۔ مبینہ انتخابی دھاندلی، 4 جماعتی اتحاد کا احتجاج کا دائرہ بلوچستان بھر میں پھیلانے کا اعلان۔ کوئٹہ میں 4 جماعتی اتحاد نے ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے 17 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے اور احتجاج کا دائرہ بلوچستان بھر میں پھیلانے کا اعلان کر دیا۔ دھرنا ختم ہونے کے بعد ڈی سی آفس کے سامنے انسگمپ روڈ پر ٹریفک بحال کر دی گئی۔ بی این پی کے میپ نیشنل پارٹی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف دھرنا جاری تھا۔ بی این پی کے رہنما غلام نبی مری نے کہا 17 روز دھرنا دے کر احتجاج ریکارڈ کرایا، جس نے بات نہیں سنی، اب شہر میں دھرنا ختم کر کے صوبے میں احتجاج کو وسعت دے گی اور بلوچستان بھر میں ریلیاں، دھرنے اور احتجاجی جلسے کی جائے گی۔